بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ آج کچھ معلومات ہیں میرے پاس جو میں اپنے پاکستانی عوام سے اور اپنے اداروں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں نواز شریف کے بارے میں۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب FATF کا بل پاس ہونے کے لیے آیا تھا قومی اسمبلی میں، اس سے پہلے مودی کا میسیج آیا تھا نواز شریف کو اور کہا گیا تھا کہ جو ہے نا یہ بل پاس نہیں ہونے دینا۔ تو مودی کو اس نے میسیج بھجوایا نواز شریف نے کہ جو ہے نا ہاں ٹھیک ہے، میری ساروں کو میں نے ایڈوائز کر چکا ہوں اور میری پیپلز پارٹی والوں سے بھی بات ہو گئی ہے اور وہ بھی ایگری ہیں اس چیز کے لیے، آپ فکر نہیں کریں، یہ بل پاس نہیں ہو گیا FATF کا۔ جب FATF کا بل پاس ہو گیا تو اس کا دوبارہ میسیج آیا، اس نے کہا یہ بل پاس کیسے ہو گیا؟ تو نواز شریف نے کہا کہ جو ہے وہ فوج نے کروایا، یہ فوج کی طرف سے ہوا ہے۔ تو اس کو میسیج دیا گیا کہ فوج کے بارے میں اتنے نگیٹو انفارمیشن دو اور اتنا بدنام کرو ان کو کہ جو ہے نا قوم جو ہے نا فوج کا ساتھ چھوڑ دے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہماری فوج ایسی ہے نہیں کہ جو، یا ہماری قوم ایسی نہیں ہے کہ جو نواز شریف جو بے ضمیر شخص کی وجہ سے اپنی فوج کا ساتھ چھوڑ دیں۔ اس کے بعد اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا تو ایاز صادق، میر ایاز صادق جو ہے غدار وطن، اس خبیث نے جو ہے نا جو پڑھا تھا، اگر آپ دیکھیں تو اس کے ہاتھ میں ایک پرچہ تھا، اس کو نواز شریف کو بھجوایا گیا انڈیا سے مودی سے کہ یہ چیز اسمبلی میں کہلواؤ۔ تو اس نے کیا کیا کہ جو ہے نا اگر آپ دیکھیں تو وہ پڑھ رہا تھا اس کو پیپر کو اور وہ بکواس کر رہا تھا، اس وقت بیان بازی کر رہا تھا وہ۔ تو یہ جو ہیں ملک کے غدار ہیں، ملک کے، ان کو اتنا انسانیت نہیں ہے ان لوگوں میں، جس ملک نے ان کو اتنے عروج پہنچا دیا، جس ملک نے ان کو اس قابل کر دیا، تم نے دنیا لوٹ لیا، بالکل پاکستان کو کھوکھلا کر دیا۔ اگر آپ کو الیکشن کی تقریر یاد ہے مودی کی، تو اس نے کہا تھا کہ ہم نے پاکستان کو بھیک مانگنے پہ مجبور کر دیا۔ کیسے کر دیا اس نے؟ وہ نواز شریف اور زرداری کی وجہ سے کیا۔ ان لوگوں نے اتنا لوٹا، اتنا ختم کر دیا تھا، اگر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل نہیں ہوتی اور عمران خان نہیں آتا تو آپ یقین کریے پاکستان ختم ہو گیا تھا، بینک ٹپس ہو جاتا۔ آج ہماری قوم جو ہے نا پیسے کے لیے ترس رہی ہوتی، بھوک اور افلاسی اتنی ہوتی ہمارے ملک میں کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مدد تھی اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے جو ہے عمران خان کو پرائم منسٹر بنا دیا۔ اور یہ لوگ جو بکواس کرتے رہتے ہیں کہ سلیکٹر عمران خان، بے شک وہ سلیکٹر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا ہے عمران خان کو۔ ہر کوئی یہ، حتیٰ کہ میں نے دیکھا ہوں کہ ان کے جو پارٹی کے لوگ بھی ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی نواز شریف تھا۔ ارے چھوڑو یار، بے شک اس کو اللہ نے سلیکٹ کیا ہے، وہ سلیکٹڈ ہے، اس کو دنیا میں کسی نے نہیں سلیکٹ کیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہم جس کو چاہتے ہیں بادشاہت دے دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہت دی ہے اور ہمیں فخر ہونے چاہیے اور ہمارے کو کہنے چاہیے کہ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ ایک ایماندار پرائم منسٹر اللہ تعالیٰ نے ہمارے کو دیا ہے جو ہمارے ملک کے لیے سوچ رہا ہے۔ اور ایک بات میں ان سارے بے ضمیروں کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، کوئی مائی کا لال ابھی تک پیدا نہیں ہوا ہے، اور کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس ملک کو۔ 27 رمضان کو جو سب سے بڑی رات ہے، اس وقت جب پاکستان وجود میں آیا ہے تو اس کو کون ختم کر سکتا ہے؟ رہی بات جو میر صادق بکواس کر رہا تھا کہ ٹانگیں کانپ رہی تھیں، ٹانگیں مسلمانوں کی نہیں کانپتی، بے غیرت ٹانگیں کفار کی کانپتی ہیں۔ اور جگ کر دیکھ لے جا کر غداروں کا کیا حشر کیا ہے لوگوں نے آج تک، جتنے بھی غدار ہوئے ہیں ان کا نام جو ہے نا دنیا سے مٹ گیا، اور غداری اور ذلیل ہوئے ہیں دنیا میں، ذلیل و رسوا ہوئے ہیں دنیا میں، جو ملک کے ساتھ اپنی غداری کرتے ہیں، اپنی قوم کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ۔ ان لوگوں نے حتیٰ کہ ختم نبوت کا بھی قانون لے کر آ رہے تھے، وہ تو اللہ تعالیٰ شیخ رشید کو صحت تندرستی دے، اس نے شور مچا دیا۔
ورنہ یہ خبیث کے بچے جو ہے نا وہ قادیانیوں کو لے کر آ گئے تھے، ختم کر دیا تھا ساری شکیں ان لوگوں نے. تو یہ کس طریقے سے کہتے ہیں. اور دیکھیے جو اگر آپ غور کریں خادم حسین رضوی کا جنازہ، اس وقت کیا اس آدمی کے چہرے کے اوپر نور تھا. اور ایک یہ فضل الرحمان، اس کو مولانا کہنا کہ قابل بھی نہیں ہے، یہ تو منافق ہے. انہی کے لیے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ منافق لوگ ہیں. چہرہ دیکھیے اس کا کیسا پھٹکار برس رہی ہے اس کے چہرے کے اوپر، ذرا سا نور نہیں ہے. یہ دھوکہ ہے، یہ جعلی ہے. داڑھی جو رکھی ہوئی ہے اس نے دنیا کو بیوقوف بنانے کے لیے. یہ منافق لوگ ہیں. خادم حسین رضوی ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سو رہا ہے. اور اگر آپ دیکھیں غور کریں کبھی کسی کا بھی جنازہ تو ان کا چہرہ بالکل سفید ہو جاتا ہے. خادم حسین رضوی کا ایسا لگ رہا تھا گلاب کی طرح اس کا چہرہ ہے. یہ ہوتے ہیں اللہ کے عاشق رسول. ان کے بے غیرتوں کی یہ پیسوں کی خاطر اپنے ملک کو اپنے ایمان کو بیچتے ہیں. یہ لوگوں یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کے پیچھا چلا جائے. اور حتیٰ کہ میں آپ کو 100% انفارمیشن دے رہا ہوں کہ انڈیا کی فنڈنگ آ رہی ہے. اسرائیل فنڈنگ کر رہا ہے مولانا کو. اگر یہ ہمارے اداروں کے پاس یہ انفارمیشن ہوگی 100% کہ جو ہے نا مولانا کو اور نواز شریف کو اور یہ جتنے بھی بے غیرت لوگ ہیں ان سب کو جو ہے نا یہ فنڈنگ آ رہی ہے انڈیا اور اسرائیل سے. سو پلیز میرے کو یہ میسیج آپ لوگ جہاں تک پہنچا سکتے ہیں پہنچائیے کہ نواز شریف کو فل فنڈنگ ہو رہی ہے. اور جتنے بھی یہ ہیں بے زمین لوگ اور ڈاکو لٹیرے چور جو ہمارے ملک کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو غارت کرے گا انشاءاللہ. اور پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا. اور پاکستانی فوج دنیا کی بہترین ترین فوج ہے، نہ ان کو کوئی مار سکتا ہے. اور ایک فوجی ہمارا جو ہے نا کفار کے 10 فوجیوں پہ بھاری ہے. تو جب بھی انڈیا سوچے پاکستان کے اوپر اٹیک کرنے سے پہلے یہ سوچ لے تمہاری فوج کی تعداد زیادہ ہے مگر بیوقوفوں ان کو 10 سے ضرب کرو تو پتہ چل جائے گا کہ پاکستانی فوج کتنی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایک مومن فوجی 10 کفار کے اوپر بھاری ہے. تو اگر کیلکولیٹ کر رہا آتا ہے تو کر کے دیکھ لو کہ کتنی فوج ہے ہمارے پاس. اوکے، یہ پلیز برائے مہربانی یہ میرا میسیج جہاں تک پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں. اور یہ جو جلسے کیا جا رہا ہے یہ صرف کورونا کو پھیلانے کے لیے کیا جا رہا ہے اور اس وجہ سے کیا جا رہا ہے تاکہ جو ہے نا ہماری اکانومی بیٹھے. اور یہ انڈیا کی طرف سے ان کو میسیج ملا ہے. تو مجھے تو ویسے معلوم ہے ہمارے اداروں کو یہ ساری چیزوں کو انفارمیشن ہوگی، مگر جو میرے تک اطلاع پہنچی تھی تو وہ میں نے آپ لوگوں کو دی. اگر آپ لوگ پوچھو گے کہ بھائی یہ اطلاع تم کو کہاں سے مل گئی، یہ کیسے پتہ چلا، تو بھائی کوئی نہ کوئی ذریعے ہوتے ہیں بتانے کے، معلومات کرنے کے. تو یہ میں آپ کو 100% شیورٹی دے رہا ہوں کہ انڈیا کی طرف سے ہے اس کو کسی طریقے سے پاکستان کو جو ہے نا اکانومی کو ختم کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد. تھینک یو. اللہ حافظ.